السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیسیز۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے پیسیز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں، شیطانی عمل۔ یہ کہانی ہے اشفاق خان کی، جس کی زندگی میں ایک انوکھا طوفان آیا تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ اشفاق خان کے 2 ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ اشفاق خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیوری ہی کرتے تھے۔ اشفاق خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا تھا۔ اشفاق کی 43 نمبر گاڑی سارے لاہور کے چکر لگاتی تھی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ میں ان کے باپ شیروز کا نام کافی مشہور تھا۔ اس نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھا گیا تھا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا، سب پیار محبت سے رہتے اور زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر اشفاق کے ساتھ ایک برہنہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اشفاق خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کے آگے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ تھا، وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا تھا۔ اشفاق خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آوازیں آتی رہتیں اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا جب رات کو اشفاق نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی کے اڈے پر کھڑے کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 7 اپ اسٹاپ سے سیدھا شیر پاؤ پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا اور وہاں دور تک کوئی مکینک بھی نہیں تھا کہ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی۔ گھر کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، سو اشفاق نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچنا دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا رہتا تھا، مگر اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکتے ہی ایک پراسرار سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اشفاق خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار سی ضرور تھی جو ماحول کو گواہ بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اشفاق خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اشفاق خان عورت کی آواز الفاظ کے مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ روح افزا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کی کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات کہ لاش میں ایک عورت بالکل برہنہ ننگی تھی۔ اس نے اپنے بال پوری طرح سے کھولے ہوئے تھے اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ پہلے تو اشفاق نے سوچا کہ چپ چاپ سے یہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہیں دی۔ وہ عورت اس بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اشفاق خان فرض بنتا تھا کہ وہیں اسے روکے۔ اشفاق کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا، خواہ یہ عورت کوئی ماورائی مخلوق ہے کیوں نہ ہو، اسے روکنا پڑے۔ مگر وہ پہلے ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے، اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کی اور بیٹھ کر ساتھ بھرے پانی کے گھڑے سے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ اشفاق خان کو سمجھ ہی نہیں آیا یہ عورت کر کیا رہی ہے۔ اشفاق خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں۔
تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ اشفاق خان قبر اونٹ سے نکلا اور اس عورت کے بالوں سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹایا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہے تو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ اشفاق خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑے تھے۔ مجھے چھوڑ دو۔ تجھے چھوڑ دوں تاکہ تو پھر یہ گندا کام کرے؟ میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ تم جنتی دولت چاہتے ہو، میں دوں گی۔ مگر اشفاق خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اشفاق خان نے عورت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے میں ہی چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے شبیر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا، تو پھر وعدہ کر آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑ کر آؤں۔ نہیں نہیں، میں گھر چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ تو ضرور جاؤں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا قدم نہ اٹھائے۔ اچانک وہ اشفاق خان کے قدموں میں جھک گئی۔ اشفاق خان نے سمجھا وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر اشفاق کے تمام اندازے غلط ہو گئے جب عورت نے جھک کر اشفاق خان کے قدموں کے پاس گھڑا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا۔ اشفاق خان نیچے گرا اور ہوش و حواس بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ کو جانے کو کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہی تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں، آپ بتائیں؟ اب تم کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے، اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم رازانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو گی۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کی ہونٹوں پر ہوس سے مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی، دروازہ بند کیا اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ اشفاق ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر قبرستان میں وہ بے ہوش پڑا تھا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت زخم دیا تھا۔ اشفاق خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا، بس اب ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر شفاق گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے گھر میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا، جب وہ اٹھا اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں جا پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا اور غیر ارادہ طور پہ ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازی ہی تھی۔ چند لمحے ہی قبروں کو کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا، پھر اس نے
آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور عورت دیکھی۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا مگر عورت نظروں سے اوجھل تھی۔ عورت پر نظر پڑتے ہی اشفاق خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئی تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اشفاق خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ، نہ جانے کیسا خواب تھا یہ، اشفاق خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی، ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا۔ وہ شخص کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ، انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے اشفاق کی روح کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے دیا جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچی کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اپنے گھر کو اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چل پڑی۔ انسان اور شیطان کی جنگ سے ازل سے جاری ہے اور آخر تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا ہے۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اشتیاق والدین اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کی ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتی کی آس کس کو نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں کب پوتا پوتی دو گی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، بس قدرت کی طرف سے دیری ہو رہی تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ناگیش بابا سے ملنے کی ترغیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے اس کے گناہوں میں دلدل میں دھکیل دیا۔ اب چاہے بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھتے تھے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیے۔ بیٹا، اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی، میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ اچھا، اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اس اشتیاق کو تو گھر کو فکر ہی نہیں ہے۔ خاتون میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر آتا ہی نہیں ہے۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں، یہ تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھائے گی؟ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی کہ اچانک راحت کی وجہ سے اس کی ابکائی آ گئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہیں یہ سوچنے لگی، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا بھی ڈر تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت ٹکڑا کھانے لگی۔ اس کام کے بعد وہ بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔
یہ مہینے کا تیسرا منگل تھا جب اشفاق نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے، پھر وہی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ اشفاق خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھو، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آتا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ جن کو خواب میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں جوڑ دیتے ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اس خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اشفاق صاحب، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اشفاق خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر ہوش ہونے تک کے تمام حالت بتا دیے۔ اشفاق صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چیک کیا گیا ہے۔ پھر اس نے اشفاق خان کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ اشفاق خان کلینک سے نکلا اور دوائیوں کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو بھی دیکھا تھا۔ اشفاق کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا، میں اگر لاشعور سے جا چکا تھا تو پھر روزانہ نظر آتا۔ اس کے انداز کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور کسی مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کھودتا ہے اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا ہے۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ ایک دوست کی آواز آئی، اشفاق خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لا کے محدود تھا، بس یہی تھوڑی طبیعت ناساز تھی، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گیا تھا۔ یار مختار میری ڈاکٹر کے پاس سے باہر ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ اشفاق بات ٹالنے لگا۔ یار اشفاق، کبھی کہتے بھی ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ مجھے بتاؤ صحیح کیا بات ہے؟ آؤ میرے ساتھ سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور پھر اس سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اشفاق نے ساری باتیں بتائیں۔ اشفاق، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کے پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں اور رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن اشفاق پیر نواز صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دے دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اشفاق نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر عمامہ باندھے تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اشفاق خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو عمامے سے نکلی ہوئی تھیں، منہ پر لمبی سفید داڑھی تھی۔ اشفاق خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق فیس کے ساتھ 300 روپے اضافی لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ بچے، ہمیں سب علم ہے، تمہارے خواب تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، جاؤ اور سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر اشفاق واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی اور اشفاق گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ناگیش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
سکینہ روزانہ ناگیش بابا کے چکر لگاتی تھی اور بابا کو اپنے عمل کو رپورٹ دیتی تھی۔ کیسی گڑبڑ بابا؟ اسے اشفاق خان کو شک پڑ گیا تھا۔ یہ خواب اسے دکھائی نہیں دیتے بلکہ وہ سچ مچ اسے کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا مگر وہاں سے اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا اشفاق کے لیے۔ اب ہمیں اگلے منگل کے ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ پیر واقعی ہی پہنچا ہوا ہو اور وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ ڈال دے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی عمل میں خود ہی کر لوں گی۔ تم پھر بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل وہ خود آئے گا اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات کو کس قبرستان گیا تھا۔ ناگیش کے ہونٹوں پہ ایک گندی مسکراہٹ آئی، وہ بابا کے سینے سے لگ گئی اور پھر ان دونوں نے بے تکلفی میں ساری حدیں پار کر دیں۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ اشفاق خان خوش تھا۔ ہر منگل اسے خواب آتا تھا لیکن رات اسے خواب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں کافور ہو گئی جب اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت جو اسے گھنونے کام کرواتی ہے۔ انہی سوچوں میں وہ غرق اشفاق نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس اپنی بہو کے رویے سے پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات کو گھر بہت دیر سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس بار پکا ارادہ کر لیا کہ وہ معاملے کی جانچ تک پہنچے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ وہ بہو 20 منٹ تک اوپر اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ رات 12 بجے رات کو سکینہ واپس آتے دکھائی دی۔ ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ ساس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے بڑی رغبت سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ نے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ سکینہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی مگر سکینہ اب اپنی منزل کے پاس آ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹ دیا۔ بچے کے بچے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تم میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا۔ سکینہ واقعی ہی ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسین چھپی ہے۔ ساس نے اپنی جان بچائے بھرپور کوشش کی لیکن آخرکار ساس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو بری طرح کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھیں۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کیا اور سب سے پہلے اپنے شوہر فون کیا اور بڑی اداکاری سے ساس کی طبیعت ناساز کا بتایا اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا اور ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا ساس مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے دھوتے بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا اشفاق کا خوف بڑھ رہا تھا۔
پورے 1 ماہ سے اشفاق منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔